والے جملے نہیں بولے کہ کون چاہے گا میرے ہاتھ کان آنکھ اللہ کی راہ. یہ تو ایک اسپیسیفک سچویشن تھی. فیتن قلیلہ کے سامنے فیتن کثیرہ کھڑا ہوا تھا. تو ایسے میں تو آپ نے ایموشنل ہی کرنا ہے اگلوں کو. بڑے ویژن، بڑے مقاصد اور بڑے گولز جو ہوتے ہیں وہ جذبات کے ساتھ نہیں آپ موٹیویٹ کر سکتے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز یو ریکوائر ورڈز اینڈ سینٹینسز. آپ کو کبھی کبھی کلام چاہیے ہوتا ہے اپنا ایموشنل کوشنٹ بوسٹ کرنے کے لیے. آپ کو اپنے جذبات کو بوسٹ دینا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ پرنسپل اور ڈسپلن، مطلب نظم، آپ کے اصول کے ساتھ آپ کا نظم و ضبط کتنا مضبوط ہے، یہ اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اور اس کا ایک کردار سے تعلق ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اپنی سوچ کے ساتھ. تو میں تو یہاں کافی باتیں کر سکتا ہوں اس پر. پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت آپشن تھے. آج سے 14 سال پہلے بھی میری بزنس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. میرے پاس کاروباری ڈرائیو ہمیشہ سے تھی. میرے پاس اور بھی بہت سی ڈرائیوز تھیں جس کے ساتھ میں چل سکتا تھا. تو سب سے بڑا جو تھا کہ یہ مشکل کام ہے. میری سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ چیلنجنگ کام نے مجھے ہمیشہ فیلڈ میں سب سے مشکل شپ پہ کیپٹنسی کرنے کا موقع دیا. اس کی ایک مثال میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جیسے کہ اگر میں روایتی مدرسہ چلانا چاہتا، اور آپ بھی میرے ہی مدرسے سے مادر علمی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ میرے لیے بہت آسان ہو سکتا تھا. کیونکہ ایک تو میری فیملی بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک بہت ریلیجیس فیملی ہے. میں ایک بر صغیر کے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھا ہے میں نے، اللہ نے مجھے دیا. میرے لیے بہت آسان تھا، میں مدرسے کے اندر کام کر سکتا تھا. اور آج بھی میرے لیے بہت آپشنز ہیں. اور اس میں ایک روایتی انداز میں اگر تدریس کرنی ہوتی تو مجھے کوئی چیلنج نہیں تھا. تب میں اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے، تہذیباً میں مدرسے میں بہت پہلے، ہاں وہ جو میں نے پہلے کاٹ لی تھی تو میں جیلن ہو گیا تھا. جب میرا امریکہ سے آنے کے بعد جب میں اس سسٹم میں آیا تو مجھے شروع میں جب امام جرجانی مجھے پڑھایا جا رہا تھا تو دیٹ واز ہارڈ فار می. شرح میں عامل وغیرہ وہ رٹے مشکل تھے. وہ تہذیب اپنا جب میں نے اسے حلق سے اتار لیا تھا تو میرے لیے یہ بہت کنوینئنٹ تھا کہ میں اس کو پڑھ کے درسی کتابوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا، اور میں ایک روایتی اس کے ساتھ، اور آج بھی میں ہوں اس کا پارٹ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں، اور یہ زیادہ بڑا وہ میرے اوپر رہا ہے کہ میں نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا. دوسرا، اگر میں دوسرے حلقے میں جا کے کام کرتا جہاں نصوص کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، جہاں نصوص کی اتنی ویلیو بھی نہیں دی جاتی، اور جہاں پر آپ کو جو ہے استدلال جو ہے شریعت کے ساتھ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کانسیپٹ پیش کر دیں، مفہوم کافی ہے، عبارت جو بھی ہو، تو وہ تو بہت ہی آسان تھا. اس میں تو آپ نے بس، مطلب ہم تو رہے ہی 25 سے 23 سال ایک انگلش کلچر میں رہے، میں باہر بھی رہا، میں یہاں بھی اچھے اسکولز میں پڑھا، تو وہ تو بہت آسان ہے. اور اس پہ تو آپ کے شیخ گوگل بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ بڑا مواد دے دیتے ہیں. آج کل جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو فوراً نکال لیتے ہیں وہاں سے. تو میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں جو امتزاج تھا نا، جو ماڈرن کنٹمپریری ایجوکیشن کا اور روایتی علم کے ساتھ جو ایک زندگی میں تحریک کھڑی کرنے کا تھا، یہ کسی بھی میدان میں گیا تو وہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ اس پہ آپ کو دونوں سے ہٹ لگنی تھی، دونوں نے اپنے تحفظات رکھنے تھے. اور ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو تھا. مارکیٹ نہیں تھی، نہ سپلائی تھی، نہ ڈیمانڈ تھی، اور لوگ چاہتے ہی نہیں تھے. اور سب کلو حزب بما لدیہم فرحون بھی کھڑی ہوئی تھی. رائٹ جاتے ہیں تو لیفٹ والے آف ہوتے ہیں، لیفٹ جاتے ہیں تو رائٹ والے آف ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے اپنے اپنے سٹیکس تھے. تو اس لیے کنوینئنٹ رستہ ہمیشہ سے جو تھا وہ یہ تھا کہ میں چلا جاتا وہاں پر جہاں مجھے بہت بیک ملتی، جہاں مجھے بہت سپورٹ. اچھا، میں بزنس میں چلا جاتا تو 1965 سے میرے فادر کا بڑا ویل اسٹیبلش بزنس ہے، ہم لوگ بڑے پرانے امپورٹرز رہے ہیں. تو مجھے کچھ نہیں کرنا تھا، بلکہ میرے بھائی نے بھی اس بزنس کو بڑا بوم دیا. تو میں تو ایک بنی بنائی ساکھ پہ بیٹھ سکتا تھا. تو لیکن آئی ٹک دا چیلنج. میں فیلڈ میں سلطنت خود بناؤں گا، مطلب فیلڈ یہ بھی نہیں تھا کہ سلطنت خود بناؤں گا. مطلب پہلے تو میں نے آئیڈیا پچ کیا ہوگا کہیں، جب وہ آگے پیچھے میں نے دیکھا کہ وہ اتنا سیل نہیں ہو رہا، تو پھر میرے نفس نے مجھے یہی کہا، میرے اللہ نے مجھے اپنے اندر سے یہ کہا کہ یو نیڈ ٹو کم ٹو. ایک بہت بڑا ویکیوم تھا جو کیٹر نہیں ہو رہا تھا. اور میں اس وقت، یہ بات 2006 کی کر رہا ہوں میں، اور آپ بھی میرے خیال سے اس ٹائم پر اپنی ایجوکیشنل فیلڈ میں، تو میری شاید آپ کی دوستی کا ایک بہت بڑا راز بھی یہی ہوا کہ آپ کی میری سوچ اس امتزاج اور بلینڈ کے لحاظ سے ملی تھی.
اسی طرح میری آپ پر بھی نظر پڑی تھی اور آپ سے بھی میرا رشتہ بنا کہ یہ بلینڈ مشکل مارکیٹ ہے. ڈیفینیٹلی. کہ آپ نے دونوں لے کے آنے ہیں. اگر آپ نے ایک مسئلے کے اوپر نس کا انطباق کرنا ہے اور وہیں پر آپ نے فوراً کوئی ویسٹرن تھنکر لے کے آنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ کے پاس تحقیق اور ایکسپیریمنٹیشن کے اپریٹسز ہی نہیں تھے, تو اس پر اپنی تحقیق پیش کرنا جہاں مغرب کا اتنا بڑا تعمیر کھڑی ہے تو مشکل کام تھا. تو میرے خیال سے جب ایک چیلنجنگ چیز مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی ہے کیونکہ اس سے ایک آپ کا ڈرائیو پیدا ہوتی ہے, ایک آپ کا من مطمئن